بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز آپ کا قیام پاکستان یعنی پاکستان کا قیام ہونا اور ہجرت کرنا آپ کا انڈیا سے، گویا قیام پاکستان سے 2 سال قبل ہی اس عظیم منصب کی تربیت شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی رشد و ہدایت اور دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ 27 اگست 1947 کو پاکستان تشریف لائے اور متعدد جگہوں سے ہجرت کرتے ہوئے ضلع فیصل آباد میں سلار والا ریلوے اسٹیشن کے قریب ڈیرا لگایا۔ یہ رقبہ آپ کو اپنے والد مرحوم کی زرعی اراضی کے عوض ملا تھا۔ یہ جگہ آپ کی تشریف آوری سے قبل ایک ویران جنگل تھا۔ یہاں آپ نے مسلسل 40 سال لگاتار جد و جہد کی، شب و روز ذکر و فکر، تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق میں مصروف رہے، حتیٰ کہ یہ جگہ ذکر الہی کی صداؤں سے گونجنے لگی اور طالبان حق جوق در جوق یہاں پہنچنے لگے۔ اس جگہ آپ نے خوبصورت وسیع مسجد، مدرسہ، قرآن کریم محل، مینار اصحاب بدر، لائبریری اور دارالحکمت تعمیر کرائے اور ادارہ دارالاحسان کے نام سے موسوم فرما کر وقف اسلام کر دیا۔ آپ اپنے آپ کو المہاجر الی اللہ والمتوکل علی اللہ العظیم فرمایا کرتے، اور آپ نے اپنے ان اقوال کو عملاً ثابت بھی کیا کہ مہاجر الی اللہ کسی سامان کا پابند نہیں ہوتا، توکل تو علی اللہ، اللہ کی راہ میں سفر کیا کرتا ہے۔ صاحب توکل کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ کسب، نہ روزگار، نہ مال، نہ سوال، صبح کرے تو شام کا اور شام کرے تو صبح کا، نہ ذخیرہ ہو، نہ فکر اور نہ ہی زندگی کی امید۔ خواہشات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اور مہاجر الی اللہ خواہشات کو قربان کر سکتا ہے، دنیا دار نہیں۔ آپ نے اپنی جملہ خواہشات کو سمیٹ کر عشق الہی کی آگ میں جھونک دیا اور ہر تمنا کو جلا کر بسم کر دیا۔ اللہ کی راہ تو ساری کانٹوں سے بری ہوئی ہے، اس میں شب بیداریاں بھی ہیں، سحر خیزیاں بھی، رسوائیاں بھی ہیں، جگ ہنسائیاں بھی، بے سایہ درخت ہیں، خلقت کی ڈیوٹیاں ہیں۔ بے شک اللہ کو پانے کا راستہ بڑا سخت اور کھٹن ہے۔ سرکار نے فرمایا، طریقت جسے تو نے عشرت کا سامان سمجھا ہوا ہے، کانٹوں کا بچھونا اور لوہے کے چنے چبانا ہے۔ میں نے 41 بار اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کی، 1367 ہجری سے لگاتار جاری ہے، ساری عمر مہاجر الی اللہ بن کر گزاری، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسے کیسے حال میں گزری۔ میں نے ہر ہجرت اللہ کے ذکر کے لیے، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کی۔ سرکار کا آخری دفعہ کیمپ دارالاحسان جو موجودہ ہے وہاں کی ہجرت کرنا، اگرچہ اللہ کے بندوں کا کوچ و قیام اللہ کی مرضی کے متحد ہوتا ہے، مگر سرکار نے فرمایا، امن و سلامتی سے زندگی گزارنے والا بندہ کبھی ہجرت نہیں کرتا۔ جو بندہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کو 1984 میں اپنی اس محنت شاقہ سے بنائی ہوئی بستی سے ہجرت کر کے کیمپ دارالاحسان آنا پڑا، تو مکان تو چونکہ مکین سے ہی آباد رہا کرتے ہیں، سو وہاں کی ساری رونقیں بھی دالوال کے اجاڑ کھتانوں میں پہنچ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں قرآن کریم محل، دفاتر دارالاحسان، مسجد، لنگر خانہ اور مطب وغیرہ بن گئے، اور اللہ کے اس فقیر کی سکونت کی برکت سے یہ جنگل بھی منگل بن گیا۔ ماشاءاللہ، فضاؤں میں یا حیو یا قیوم کی
صدائیں یا حیو یا قیوم کی بڑی صدائیں گونجنے لگی اور یہ خطہ عرض رشک آسمان بن گیا۔ اس مقام کو آپ نے المستفیض دارالحسان اور کیمپ دارالحسان کے نام سے مسوم فرما کر اپنی دنیا اور آخرت کے لیے پسند فرمایا درختوں تلے یہی جگہ میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے۔ قدرت کی جس حکمت نے مجھے اس دارالحسان سے رخصت فرمایا اس کا شکریہ۔ ہجرت کے بعد عنایت کی حد کر دی۔ پنجاب خطان ہاؤس میں ایسی برکات کا نزول ہوا جو کسی اور طرح ممکن نہ ہوتا۔ آپ کا ذکر و تبلیغ۔ ناظم کائنات نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا کام بعد از انبیاء علیہ السلام اپنی درگاہ کے فقیروں کے سپرد کیا۔ ان کے دم قدم سے ہر جا روشنی ہوئی، دلوں کی دنیا آباد ہوئی اور روح و نفس قلب و جسد میں نکھار انہی کی وجہ سے خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کٹیں اور انسان لامکاں کی بلندیوں تک پہنچا۔ ماشاءاللہ آپ سرکار صاحب کمال و صاحب حال بزرگ تھے اور روحانی اقدار کے نقیب بھی۔ شب و روز اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے علاوہ انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے اور لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہے۔ سرکار نے فرمایا، بندے کی سب سے بڑی خدمت بندے کو دین کی طرف بلانا اور اللہ کی راہ پہ چلانا ہے۔ آپ نے اس ہدایت و رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ ماشاءاللہ تبلیغ و خدمت کے لیے وہ گوشے بھی تلاش کیے جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ انہی میں نو مسلم، جگی نشین، چنگڑ وغیرہ جو صدیوں سے جنگلوں بیابانوں کی خاک چھانتے رہنے کے باعث آج کی دنیا سے ہزاروں برس پیچھے تھے، حالت کفر سے دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح آپ نے ان لوگوں کو جینے کا حوصلہ دیا جو ددگارے جا چکے تھے، انہیں سینے سے لگایا جن سے کوئی بات تک کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ آج وہی جگی نشین دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہ ہو کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں مشغول ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ نے غیر مسلم عالمی سربراہوں کو دعوت نامے بھیج کر سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس روحانی نظام تربیت سے فیضاب ہو کر ہزاروں فرزندان اسلام اطمینان قلب و نظر کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ 600 کے قریب تبلیغی مراکز اندرون و بیرون ممالک میں حلقہ ہے ذکر منعقد کرتے ہیں۔ طالبان طریقت دستور العمل کے مطابق ہر ماہ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ کیمپ دارالحسان میں 6 روزہ حاضری کے لیے آتے اور آپ کی فیض رساں شخصیت سے روحانی و دینی فیض پاتے ہیں۔ انہی تبلیغی جماعتوں کے کارکن دارالحکمت میں مریضوں کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مبلغ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں اور جیل خانہ جات وغیرہ کے دوش بدوش ریل گاڑیوں اور بسوں میں بھی اپنے جدید اسلوب کے ساتھ ذکر و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بے شک خالق کائنات اپنی جس تخلیق پہ خود بھی نازاں ہے وہ اسی قسم کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کرتے، اس کی راہ میں زندگی گزارتے اور بلائی اور فلاح کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی مدد اور رہنمائی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں، جو تمام لوگوں کے لیے رحمت کا بحر بے قرار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ زندگی کے کینوس پہ سب سے خوبصورت اور دیر پا رنگ
ہمارے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے۔ آپ کا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے تجویز اور پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہے۔ سرکار نے فرمایا ہمارا طرز حیات میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو، یہی راہ شاہراہ، اس کے علاوہ ہر راہ کا راہ۔ قائد ایک ہوتا ہے اور اسی کے گرد زندگی گھوما کرتی ہے۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے قائد ہیں، قائد العرفان۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم مجسم مکارم اخلاق ہیں، ان کے کسی بھی اخلاق کو استقلال سے اپنا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ معتبر، مستند اور فلاح درین کا امین، یہ نمونہ ہر وقت تیرے پیش نظر رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔